शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज माह रबीउल सानी की 9 तारीख और इतवार का दिन आ चुका है और कहते हैं कि जो बंदा माह रबीउल सानी की 9 तारीख इतवार के दिन ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। इस खास अमल को आपने आज लाजमी करना है। माह रबीउल सानी का महीना बहार का महीना है, इस्लामी साल की दूसरी बहार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने की अपनी फजीलत और बरक़ात होती हैं, इस तरह माह रबीउल सानी की भी अपनी बरकतें और अज़मतें हैं। ये कबूलियत की घड़ियां हैं, पता नहीं अगले साल माह रबीउल सानी का महीना हमारे मुकद्दर में आए या ना आए, लेकिन आज मौका है। बेरोजगारों के लिए मौका है, परेशान हाल लोगों के लिए मौका है, मकरूज तंग दस्तों के लिए मौका है। आज जो बंदा भी अपने मामलात में आसानी देखना चाहता है, जो बंदा भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजात के लिए परेशान है, वो आज इस खास अमल को कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तमाम परेशानियों से तंगदस्तियों से निजात अता फरमाएगा। आज के अमल की एक बहुत खास बात है, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने अल्लाह पाक की फजीलत बयान करनी है, अल्लाह पाक की अजमत बयान करनी है। और जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की अजमत बयान करता है और रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक इसके माल में, इसकी इज्जत में खूब बरकतें इता फरमाता है। आज का दिन बाबरकत दिन है, आज नसीब और तकदीर संवारने का दिन है। अगर ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर 1 साल बाद आपको ये मौका मिलेगा। आज 24 घंटों का वक्त आपके पास मौजूद है। आप इस अमल को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद। बस आपने इस खास अमल को, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक करना है। जो बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज माह रबीउल सानी की 9 तारीख इतवार के दिन इस खास अमल को लाजमी पढ़िएगा। ये अमल पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए। आज हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन मैं आज आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत से हलाल रिज़्क, हलाल तरीकों से कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन अमल और वजीफा बताऊंगी। इन खास कबूलियत की घड़ियों में आपने ये खास अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। एक वो वक्त होता है जब बंदा रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजारी करता है। और आज माह रबीउल सानी की 9 तारीख इतवार का दिन है, जो कबूलियत की घड़ियां हैं, जिनमें अल्लाह देने को तैयार है, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं। कोई बंदा अल्लाह पाक की रजा नहीं चाहता, कोई बंदा आज अपनी मगफरत का परवाना हासिल नहीं करना चाहता। और जो बंदा करना चाहता है, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, अमल को समझेगा, फिर इस अमल को करेगा। आज जो बंदा भी मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर, शर्मिंदगी की हालत में सर झुकाए, अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह की पाक बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल के दिन फेर देंगे, इसके नसीब को तब्दील कर दिया जाएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? आज माह रबीउल सानी की 9 तारीख इतवार का दिन है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें या नमाज इशा के बाद पढ़ लें। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के साथ फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद के लिए नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान खरीदना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہی قرآن پاک کی بہت خاص اور چھوٹی صورت ہے جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی، اللہ پاک کی امان عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بھی یہ سورت بہت آسان ہے۔ آپ سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت اس کے تمام معاملات، اس کے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ تو اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 باروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورہ اخلاص ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی 100 بار پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کہ کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے اور اس عمل کو جو بندہ مسلسل 3 دن تک کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں کو پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگ لیں۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں
دعا دل کی عبادت ہے اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو نہ صرف اس سے دی گئی صداؤں میں بھی اثر ہوتا ہے اور وہ رد نہیں ہوتی۔ اپنی بات منوانے کا آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اس کی تکلیف ختم کر دیں۔ تو سوچیں، ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی تو ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر بات اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں، نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔